إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو غلق السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن بيخاف وعيد. معزز خواتین حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔
اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ رب العزت جو انعامات اسے عطا فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام اس سے اپنے محسن لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس بابرکات کی رحمت، آج 12 رجب 1448 ہجری اور 2 جنوری 2026 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع اپنے محسنوں کی قدر کرنے کے کچھ طریقے۔ میں گفتگو کا آغاز امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسان اپنے جیسے انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ ہمارا آج کا موضوع دراصل پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کا تسلسل ہے۔ پچھلے جمعے ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر انسانیت کے سب سے بڑے محسن لوگ کون ہیں، اور وہ علماء ربانیین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا، اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری آخرت کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ آج ہم اسی بات کو لے کر آگے بڑھیں گے کہ جب ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ رب کائنات کی اس زمین پر اس وقت سب سے افضل جماعت علماء کی ہے، علماء ربانیین۔ میں پچھلے جمعے بھی عرض کر چکا ہوں، آج پھر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہم لفظ علماء استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہر وہ بندہ نہیں جو چہرے پر داڑھی سجائے، ممبر پر کھڑا ہو جائے یا مصلی پر کھڑا ہو جائے، وعظ و نصیحت شروع کر دے۔ اس سے مراد دراصل وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی علم سیکھا، سمجھا، اور ان کی عملی زندگی میں ہمیں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگیوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلا کام جو کرنے والا ہے وہ ہے اہل علم کا احترام اور ان کی توقیر۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہم میں سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ اس کے الفاظ یہ ہیں، لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ۔ وہ حدیث عام ہے، یہ حدیث خاص ہے۔ فرمایا جو بڑے کی عظمت اور بزرگی کو نہیں سمجھتا اور چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش نہیں آتا، اور ہماری امت کے عالم کو اس کا حق نہیں دیتا، فرمایا وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عالم صحابی تھے۔ سواری پر سوار ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد سیدنا عبداللہ بن عباس
رضی اللہ تعالی عنہما، جنہیں 4 اعزاز حاصل ہیں، صحابی بھی ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ میری اور آپ کی ماں سیدہ میمونہ بنت حارث کے بانجے بھی ہیں، اور چوتھا اعزاز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے خاص دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، الہ العالمین میرے اس صحابی کو دین کی سمجھ اور تفسیر کا علم عطا فرما دیجئے۔ آج بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک جتنے مفسرین کرام قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کیا ہے۔ امام شاہ بھی فرماتے ہیں سیدنا زید بن ثابت سواری پر سوار ہوئے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری کی لگام پکڑ لی۔ ایک روایت میں ہے ان کے پاؤں جس رکاب میں تھے ان کو پکڑ لیا۔ صحابی کا دل تڑپا، کیا فرمایا؟ لا تفعل یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا کے چچا زاد، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ کیوں؟ ایک تعلق تھا نا، خون کا رشتہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو جواب کیا دیا؟ فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا۔ بڑا قیمتی جملہ ہے۔ کہا حضور والا آپ مجھے منع کر رہے ہیں، ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کریں۔ مجھے یہ بتائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد ہونے سے بڑھ کر صحابی ہو، نبی علیہ السلام کا چچا زاد ہو، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ لیکن ان کا یہ کردار، ان کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یہ تھی کہ صحابہ کرام بھی جو صحابی تھے، علماء، ان کے جوتے اٹھانا اپنے لیے فخر اور اعزاز سمجھتے تھے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری مسجد کا خطیب، ہماری مسجد کا امام مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو، ہمارے جوتے اتار کر اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر ایک جگہ رکھے۔ تو پہلی ذمہ داری اپنے محسنوں کی قدر ہم کیسے کریں، ان کے احسانات کا بدلہ کیسے دیں، ان کی عزت اور ان کا احترام کریں۔ دوسری ذمہ داری، حق کے معاملے میں ان کا ساتھ دیں اور ان سے اللہ کی رضا کے لیے سچی محبت کریں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مَوَالَاةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَوَالَاةُ الْمُؤْمِنِينَ۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے دل کے اندر سب سے زیادہ احترام ایمان والوں کا رکھیں۔ کما نطق بہ القرآن، جس طرح قرآن نے ہمیں بول کر بتا دیا، خصوصاً العلماء الذین هم ورثۃ الانبیاء، خاص طور پر علماء کرام کا احترام کریں۔ الذین جعلهم اللہ بمنزلۃ النجوم یقتدی بهم فی ظلمات البر والبحر، کیونکہ علماء کا مقام، ان کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے روشن ستارے ہوتے ہیں، انسان خشکی میں، سمندر میں ان سے باقاعدہ طور پر رہنمائی لیتا ہے۔ اور امام طحاوی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْأَثَرِ وَأَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ۔ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے علماء ہیں، تابعین، تابع تابعین، ان کے آگے شاگرد، یہ اہل خیر ہیں۔ کیوں؟ یہ اپنی بات نہیں کرتے،
یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں سناتے ہیں اور یہ دین کا فہم رکھتے ہیں، ان کی ہر دور کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے فتنے پر نظر ہوتی ہے، ان کا جب بھی تذکرہ کرو اچھے الفاظ کے ساتھ کرو، کیونکہ جس نے علماء کا تذکرہ برے الفاظ کے ساتھ کیا وہ صراط مستقیم سے بٹ گیا۔ تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ علماء ربانیین یہ روشن چراغ ہیں، اور ان کی یہ جو روشنی ہے، یہ جو روشنی پھیلاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اسے حاصل کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من فقہ الرجل ممشاہ ومدخلہ ومخرجہ مع اہل العلم، فرمایا کسی بھی انسان کی سمجھداری کا اگر اندازہ کرنا ہو تو جو انسان علماء کرام کے ساتھ چلے، ان کے پاس آتا جاتا ہو، جو اہل علم کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہو، سمجھ لیجئے کہ وہ انسان واقعی حقیقی معنوں میں سمجھدار ہے۔ اب یہ فیصلہ ہم کر لیں ہم کتنے سمجھدار ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب علماء کرام کے پاس بیٹھیں گے، میں پہلے بھی کہتا تھا اب بھی کہہ رہا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ میرا کمال نہیں، میرے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس وقت میں اپنی جس مسجد کے اندر کھڑا ہوں، اس مسجد کا ماحول رب کائنات نے خالصتاً علمی بنا دیا ہے۔ اور میں اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اکثریت میرے ساتھی یہاں آ کے درس دیتے ہوئے، جمعہ پڑھاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی آپ کی مسجد کا ماحول اس قسم کا ہے کہ ادھر ہماری زبان سے کوئی ضعیف حدیث نکلی، کوئی من گھڑت واقعہ نکلا، تو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے چہروں کے تاثرات بدل جائیں گے کہ حضور واللہ ذرا آپ فارغ ہو جائیے، پھر آپ سے پوچھتے ہیں۔ یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ جب ہم علماء کے پاس بیٹھیں گے تو ہمارے اندر یہ ملکہ پیدا ہوگا۔ اور میں یہ چیز علی وجہ البصیرہ آپ کو بتا دوں، جو طلباء میرے پاس باقاعدہ پڑھے ہیں، حالانکہ میں ایک طالب علم ہوں، آپ حیران ہوں گے، کئی دفعہ حدیث کا سبق پڑھاتے پڑھاتے مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں۔ میں اپنے طلباء سے یہ پوچھتا ہوں کہ بیٹا اس حدیث کی عبارت کو دھیان سے پڑھ کے مجھے بتاؤ یہ حدیث کیسی ہوگی۔ کہنے لگے استاد جی حقیقت اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، لیکن حدیث کے الفاظ کے بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ جس کے پاس بیٹھو گے اس کے پاس وہی کچھ سیکھو گے جو اس کے پاس ہے۔ اسی طرح ہماری چوتھی ذمہ داری ان کے مرتبے اور مقام کا خیال رکھنا۔ قرآن بھی سورہ کہف جو کہ جمعے والے دن پڑھی جاتی ہے، رب کائنات نے 3 بڑی داستانیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک اصحاب کہف، دوسری ذوالقرنین، اور تیسری سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ حالانکہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی وہ اللہ کے ولی تھے، اصل میں یہ صوفیوں کی سازش ہے۔ ان کے نزدیک ولی کا مرتبہ نبی سے اونچا ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ اب رسول کا مرتبہ نبی سے بلند ہے، لیکن میرے اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ کہ اے موسیٰ اپنے آپ کو یہ مت سمجھ لینا کہ تمہارے پاس سارے کا سارا علم ہے، فوق کل ذی علم علیم،
میں نے ہر شیر کے مقابلے میں 7 شیر پیدا کیا ہے، اور یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ ہمیں اہل علم کے مرتبے اور مقام کو مد نظر رکھ کے ان سے ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے۔ 5ویں ذمہ داری، کبھی بھی علماء ربانیین کے خلاف ایک لفظ بھی نہ سنیں۔ ہم تو نماز پڑھنے کے بعد مولوی صاحب نماز پڑھا کے چلے گئے، جمعہ پڑھا کے چلے گئے، ہماری بعض مساجد کا ماحول اس قسم کا ہے کہ باقاعدہ طور پر ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں اور نماز پڑھ کے یا جمعہ پڑھ کے جو تھوڑی بہت نیکیاں حاصل کی ہوتی ہیں وہ اپنے خطیب کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اس کی چغلیاں کر کے، اس کی غیبتیں کر کے۔ ہونا اس کے الٹ چاہیے۔ حدیث مبارکہ سنو، صحیح بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے خلاف دشمنی والا رویہ رکھے وہ سمجھ لے کہ رب کائنات نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، اس وقت جو ہماری حالت ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے، کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا اہم ترین دور دین سیکھنے اور سکھانے میں صرف کر دیا، جنہوں نے اپنی زندگیاں دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقف کر دیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کی عزت کریں، توقیر کریں، احترام کریں، ہم نے ان کے خلاف محاذ قائم کر لی۔ مجھے سارے کہتے ہیں وہ جی مسجد کی کمیٹی بناؤ، تو میں اپنے والد صاحب کا جملہ بولتا ہوں کہ مسجد کی کمیٹی بنا کے میں اپنے اوتے ماشاء اللہ لا لوں۔ اکثر مساجد میں، سونی صاحب آپ میری بات کی شہادت دیں گے، اکثر مساجد میں محاذ قائم ہوتا ہے، 2 گروہ بنے ہوتے ہیں، ایک مولوی صاحب کے حق میں، دوسرا مولوی صاحب کے۔ کیوں؟ تربیت نہیں ہے، شعور نہیں۔ جو مولوی میرے حق میں بات کرے گا مجھے وہ اچھا لگتا ہے، جو میری پسند کا مسئلہ بتائے گا وہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی علامت نہیں ہوتی۔ اللہ سے ڈرنے والے ہمیشہ علماء ربانیین کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ کیا اوقات ہے میری اور آپ کی اہل علم کے سامنے، جنہیں اب میرے استاد محترم ہیں، اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے، آئے بھی تھے یہاں پہ، ان کو صحیح بخاری پڑھاتے ہوئے، حدیث پڑھاتے ہوئے 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اب جس آدمی نے، اور یہاں پر میرے بعض بیٹوں کی بات، بھائیوں کی 40 سال عمر نہیں ہوگی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ استاد جی نے جب پڑھانا شروع کیا اس وقت ہم میں سے کئی لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اب خود اندازہ کر لیں اس آدمی کے مرتبے اور مقام کا۔ تو پھر کیوں نہ ایسی شخصیات کے قدموں میں بیٹھنا اپنے لیے اعزاز اور فخر سمجھا جائے۔ اسی طریقے سے 6ٹھی ذمہ داری، اہل علم بھی انسان ہوتے ہیں۔ میں یہاں مثالیں نہیں دینا چاہتا، بڑے بڑے بزرگ 2ری 3ری صدی ہجری کے امام اپنے وقت کے، ان سے بڑے بڑے تساہل ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم عن الخطا صرف انبیاء ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی عالم ربانی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے تقاضائے بشری سمجھنا چاہیے، نہ کہ اس کے خلاف طوفان کھڑا کر دینا چاہیے۔ اور ہوتا یہی کچھ ہے۔ ہمارے ہاں اتنی نظر ہم اپنے بچوں پر نہیں رکھتے جتنی نظر ہماری علماء پر ہوتی ہے۔ چلتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، کھاتا کیسے ہے،
اس کے پاس یہ لباس کہاں سے آیا، یہ گاڑی مولوی صاحب نے کہاں سے لے لی، مولوی صاحب کے پاس آئی فون ہے، اچھا مولوی صاحب نے اب انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی لگوا لیا ہے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ الہ العالمین تیرے یہ مولوی بندے کدھر جائیں۔ اگر مولوی کا بیٹا دین پڑھے تو لے تے مولوی کا پتر مولوی نہیں بنے گا تو اور کی بنے گا، اور اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرے اچھا تو ہن مولوی صاحب آپ ہی تے ساری عمر قرآن حدیث پڑھتے رہتے ہیں، اولاد نو ہن باؤ بنانے دے چکراں چ۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو ہمارے معاشرے سے باہر، مولوی صاحب دی مچھ کیوں وڈی ہے جی، مولوی صاحب دی داڑھی کل چٹی سے اج کالی ہو گئی، رنگیا کیوں؟ یقین جانیے یہ تمام کی تمام باتیں وہ ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ مولوی بڑا لالچی ہے جی، میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں اسی 15,000 تنخواہ دینے ہیں، 15,000 نہیں 15,000 تنخواہ دینے ہیں، تو پھر ٹیوشن پڑھاتا ہے۔ ایک دفعہ عرض کیا تھا نا میں نے، کو مسجد کمیٹی کے صدر کا پیغام ملا، جا کر کہتا ہے مولوی صاحب بیٹے نے MBA کر لیا ہے، دعا کیجیے۔ مولوی صاحب نے سلام پھیرا، کہا بھی سارے بھائی مل کر دعا کرو، چودھری صاحب کا بیٹا MBA کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی نوکری دے اور اس کی تنخواہ میرے جتنی ہو۔ پتہ ہے مولوی صاحب کہیں کہنے ہو، کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے جنی تہاڈی تنخواہ ہے وہ تو جدا گزارا کیویں ہوئے گا؟ انہیں کہ پاگل دیا پترا جی میرا گزارا ہون ڈیا ہوئے۔ تو ہماری چھٹی ذمہ داری کیا ہے؟ علماء کرام کو انسان سمجھے، فرشتہ نہیں۔ تقاضۂ بشری کے تحت غلطی ہو جائے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، ایک بہت بڑی مسجد سے مولوی صاحب کو فارغ کر دیا گیا، سچا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ کیوں جی؟ مولوی صاحب نے سود پہ قرضہ لیا سی، اب اس وجہ سے تو آپ نے فارغ کر دیا مولوی کو، خطیب کو، عالم دین کو، کہ اس نے سود پر قرضہ لیا۔ اور ظالموں تساں جڑے بینک بھرے نے، تجوریاں بھریاں نے تہاڈیاں، مولوی کو سود پر قرضہ لینے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر اس کی ضروریات تم صحیح طریقے سے پوری کرتے اس کو قرضہ لینے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ اسی طریقے سے ہماری 7ویں ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے علماء کرام کے بارے میں کبھی بدگمان نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے وہ ہوتا نہیں۔ قرآن کہتا ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ میری اور آپ کی ماں پر بہتان لگا، قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں نے کہہ دیا ہم یہ نہیں مان سکتے کہ ہماری ماں کے اندر یہ نقص ہو سکتا ہے، یہ واضح طور پر ایک بہتان ترازی ہے۔ اسی طرح 8ویں ذمہ داری، دین سیکھنے کے لیے انجینئروں کے پاس مت جاؤ، دین سیکھنے کے لیے اسکالرز کے پاس مت جاؤ، دین سیکھنے کے لیے موٹیویشنل سپیکرز کے پاس مت جاؤ، دین ان سے سیکھو جنہوں نے دین باقاعدہ سیکھا ہوا ہے۔ پھر 9ویں اور آخری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ ہم اپنے علماء کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں، یا اللہ تیرا یہ عاجز مسکین سا بندہ ہے، الہ العالمین اس نے ہماری آخرت سنوارنے کے لیے اپنی دنیا تج کر دی، دن رات تیرے دین کی سربلندی کے لیے بھاگا پھرتا ہے، جنازے، نکاح، پھر جناب عیدیں، پھر جمعے، پھر جماعتیں، پھر دروس، پھر سوالوں کے جوابات۔ دعا کیا کریں کہ الہ العالمین ان کو دین والی، ایمان والی لمبی عمریں عطا فرما۔ یہ 9 ذمہ داریاں ہیں جو کہ کسی پر احسان نہیں بلکہ احسان کا بدلہ ہے
ان علماء کرام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے رزق کی اس میں کوئی بہتری ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی خامی ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔